ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حکومتی بل کی حمایت کرے گی۔ اس اعلان کے نشر ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز اور ناقدین دونوں ہی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ ووٹ کو عزت دو کا وہ نعرہ جس نے گزشتہ برس مقتدر حلقوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں، اپنی موت آپ ہی مر گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے حامیوں اور ووٹرز میں تو یہ نعرہ گھر کر گیا تھا، لیکن پارٹی کے اندر یہ نعرہ کبھی بھی مقبول نہیں تھا۔ پارٹی قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے علاوہ پوری جماعت میں اکا دکا لوگ ہی ہیں جو اس نعرے سے اتفاق کرتے ہیں۔ باقی تمام ایم این اے، ایم پی اے اور پارٹی کی سینئر سطح کی قیادت بشمول نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف کے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کو پارٹی کے حق میں بہتر نہیں سمجھتا۔ اس گروپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام کبھی نہ تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ ایسے تمام افراد جو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے، الیکشن کے وقت سے ہی زیر عتاب ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ اور خود سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اس حوالے سے بڑی مثالیں ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ باغی افراد جیلوں میں بے دست و پا بیٹھے تھے، وہیں دستیاب قیادت یقینی بنا رہی تھی کہ جماعت میں مزاحمت کا کوئی عنصر باقی نہ رہے۔ گزشتہ 1.5 برس میں مسلم لیگ نواز نے کوئی قابل ذکر عوامی ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی جلسہ، کوئی تقریر، یہاں تک کہ کارکنان کے لہو گرما دینے والا کوئی بیان تک سامنے نہیں آیا۔ مریم نواز نے جلسے، ریلیاں شروع کیں تو انہیں بھی واپس جیل بھیج دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ اور دھرنے کو بھی بے دلی سے سپورٹ کیا گیا۔ اس خاموشی کا اس حد تک فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ نواز شریف آج ملک سے باہر جا چکے ہیں، ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ لندن میں موجود ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مریم نواز بھی کچھ دنوں تک ملک چھوڑ جائیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ خاندانی اور شخصی مفادات تلے دب کر مر چکا ہے۔ صحافی سید طلعت حسین کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے پی ٹی آئی کا تھوکا ہوا چاٹا ہے، اور سلیم صافی کا کہنا ہے کہ آج پوری مسلم لیگ نواز کو مریم نواز کی قیادت میں جا کر چودھری نثار علی خان سے معافی مانگنی چاہیے۔ چودھری نثار بار بار قیادت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی مول نہ لیں۔ یاد رہے کہ نواز شریف صاحب نے کرپشن کیسز میں 125 پیشیاں بھگتیں، وہ تاحیات نااہل بھی ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ کے بعد پارٹی صدارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور تو اور ان پر جوتا بھی پھینکا گیا اور ان کے ساتھیوں پر گولی بھی چلی، سیاہی بھی پھینکی گئی۔ مسلم لیگ نواز کا دعویٰ ہے کہ الیکشن میں بھی اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ایسی صورت میں اگر چودھری نثار کے دیے نسخے پر ہی عمل کرنا تھا تو پھر اس تمام حجت کا مقصد کیا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نواز کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون سازی میں ساتھ دینے پر مجبور کیا؟ پارٹی کی موجودہ قیادت کا ماننا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو بالآخر اسٹیبلشمنٹ کو ایک نہ ایک دن احساس ہو جائے گا کہ نون لیگ ہی معیشت کو سنوار کر ملک میں سیاسی استحکام لا سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کے بدلے ہوئے رویے کی بنا پر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہاں کر دی جائے، اور پھر ایک منصفانہ انتخابات کے تحت نون لیگ شاید دوبارہ اقتدار میں واپس آ جائے۔ پلان تو بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے اقتدار حاصل کرنے میں تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن ووٹ کو عزت دو کے بیانیے نے مسلم لیگ نواز کو جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کا جو تشخص عطا کیا تھا، وہ اس اقتدار کی بہت بھاری قیمت ہوگی، جو مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہوگی اور اس کے ووٹرز کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ بالآخر یہ جماعت بھی موقع پرست نکلی اور انہوں نے خواہ خواہ ہی نواز شریف کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی۔ تاہم ایک اور رائے کے مطابق شاید یہ وقتی پسپائی بھی نواز شریف کی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، جس کے تحت وہ اپنے سب سے بڑے حریف عمران خان کا تخت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آگے کا تو ویسے بھی پاکستان میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔